فأنزلنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا نسيتها في الآفاق والأنهار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں 28ویں پارے کی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آج کی نشست میں ایک اہم موضوع سے متعلق چند بنیادی نکات عرض کرنا مقصود ہے۔ یقیناً تمام تفصیلات کا احاطہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی لگتا ہے، لیکن جو ذہنی اور فکری نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دور حاضر کا صرف دور حاضر کا ہی نہیں، ہمیشہ سے انسانوں کو ایک مسئلہ درپیش رہا ہے۔ آپ اس کو مسئلہ کہہ لیں، آپ اس کو ضرورت کا نام دے دیں، آپ اس کو نظام زندگی کا نام دے لیں، کہ آنے والے نئے نئے حالات اور نئی نئی تبدیلیوں کی وجہ سے اپنے زندگی، اپنی سوچ اور اپنے عمل کے اندر نئی تبدیلیاں پیدا کرنا، نئی تبدیلیوں کو قبول کرنا اور نئی تبدیلیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج سے 5000 سال پہلے جیسے انسان دنیا میں رہتے تھے، آج ویسے نہیں رہتے۔ ویسے حالات، ویسے تقاضے، ویسے مسائل، ویسی ضروریات نہیں ہیں جیسی آج سے 1000 سال پہلے ہوں گی، 500 سال پہلے ہوں گی۔ تو آئندہ اگر یہ کارخانہ قدرت چلتا رہا، رب نے اس کی بساط نہ لپیٹی اور یہ نظام زندگی ایسے ہی روا دوا رہا، تو آئندہ 500 سال کے بعد، نامعلوم 500 سال تو بہت زیادہ، شاید 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد حالات اور واقعات کیا ہوں، نئے تقاضے، نئے ضروریات کیا ہوں۔ تو دیکھنے میں تو جس تیزی کے ساتھ انسانی معاشرت و زندگی نئے نئے رخ اپنا رہی ہے، تو لگتا ہے کہ شاید اگلے چند سالوں کے اندر نظام زندگی بہت تیزی کے ساتھ نیا رخ اختیار کر لے گا۔ تو یہ جو جدت پسندی ہے،
کہ جدید کو، نئے آنے والی چیز کو قبول کرنا یا پسند کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا، اس بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان تقریباً امت مسلمہ کے تقریباً شاید تمام حکمران، سیاسی پارٹیاں کیا، تحریکیں اور جماعتیں کیا، تعلیمی نظام اور تعلیمی ادارے کیا، اکثریت امت مسلمہ کی اس جدت پسندی کی رو میں بہہ چکی ہے۔ جیسے سیلاب آتا ہے اور وہ تنکوں کو، خس و خاشاک کو بہا کے لے جاتا ہے، اس وقت امت مسلمہ کی حالت یہ ہے، حکمرانوں کے فلسفے یہ ہیں کہ نیا دور ہے، نئے تقاضے ہیں، نئے حالات ہیں۔ تو یہ میں مسلمان حکمران، مسلمان مبصرین، مسلمان سیاستدانوں اور لیڈروں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کو ہم شامل نہیں کر رہے کیونکہ وہ تو ابھی ایمان نہیں لائے۔ مسلمانوں کی بات ہے کہ جدت کے نام پر اسلام کی بنیادی اصول و ضوابط کی روایات کو بھی فراموش کیا جا رہا ہے، اس نام پر کہ اب نیا زمانہ ہے۔ تو ہم اس کا تجزیہ کریں قرآن مجید کی روشنی میں، اور سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ موضوع بڑا طویل ہے، صرف چند ذہنی فکری نتائج آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ پہلی اور بنیادی چیز جو انسانی فطرت، دین اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے عین مطابق، وہ چیز یہ ہے کہ نئے آنے والے زمانے کی نئی چیزوں کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے یہ طریقہ زندگی، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ اسلام اور اللہ کے حکم کے خلاف نہ جائے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو کہ قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، آپ نئی زندگی کے نئے تقاضوں کو، نئی سہولیات کو، ترقی ہے، خوشحالی ہے، سائنس ٹیکنالوجی کا میدان ہے، اسے اپنائیے، کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے دین کے اصول، بنیادی اصولوں کے خلاف نہ جائے، یعنی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کی سنت نہ چھوٹے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیے، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ تقریباً دور نبوت والی حیات طیبہ میں، اس سے پہلے بھی لیکن خاص طور پہ نبوت کا زمانہ 23 سال تقریباً، اور پھر خلفائے راشدین، چاروں خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے آپس میں افضلیت غیر افضلیت کے مقابلے بازیاں امت کے لیے ایک پریشانی کا سبب ہے۔ جس کا جو مقام ہے وہ رب کو پتہ ہے، ہمیں تو ان کے اسوہ حسنہ سے روشنی لینی ہے۔ تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کے آپس میں مقابلے نہیں کر پاتے، جس کا جو درجہ ہے وہ رب کو بہتر پتہ ہے، نبی کے علم میں ہے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ اور پھر ان کے بعد تقریباً پورا 100 سال کا تقریباً دور صحابہ کرام، یہ 100 سال اور 123 سال جو سب سے اہم دور نبوی ہے، ہمیں نظر آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ نے نئی سے نئی ترقی کی راہوں کو صرف اپنایا ہی نہیں بلکہ دنیا میں پھیلایا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو رواج دیا، سب سے بنیادی چیز، جہاں مکے کے لوگ، عرب کے واسی اس تعلیم کے عادی نہیں تھے، وہ نئی چیز تھی۔ سب سے پہلی اور بنیادی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی کرن، پہلا حکم، 500 سال کے تقریباً عرصے کے بعد پہلا رب نے بندوں سے خطاب کیا اپنے نبی حبیب کے ذریعے سے، تو کہا کہ پڑھو۔ ایک نئی ایک جدت تھی، جدت پسندی تھی جو اللہ اور نبی کے حکم کے عین مطابق تھی۔ جس رب نے انسان کو سکھایا، تعلیم دی، علم بالقلم، قلم سے سکھایا۔ عربوں کے ہاں قلم سے لکھنے والے 2-4 افراد ہوں گے،
سینکڑوں میں 2-4 افراد مشکل سے، کہ وہ لکھنے کو اپنی ذہانت کی توہین سمجھتے تھے کہ ہمیں لکھے بغیر ہی سب کچھ یاد ہوتا ہے، تو ہم کیوں لکھیں؟ کرتے کرتے قلم ختم ہو گیا۔ نئی جدت اللہ کے نبی نے پیدا کی کہ نہیں، پڑھنا بھی سیکھو، لکھنا بھی سیکھو۔ اور اس کو کتنی اہمیت تھی کہ غزوہ بدر میں جو ظالم بدبخت 70 سردار قیدی بنے، ان کی فدیے کے طور پر یہ بات بھی طے کر دی گئی کہ جو مسلمانوں کو، بچوں کو یا نوجوانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ایک نئی چیز تھی، ہم اس کو اس کی جان بخش دیں گے، جان بخشی ہو جائے گی، ایک نئی چیز تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے میدان میں جو نئی سے نئی تبدیلیاں کی۔ اچھا، اب نصاب کیا ہوگا؟ لوگ پہلے بھی پڑھتے پڑھاتے تھے قصے، کہانیاں، بے مقصد شاعری، فضول گوئیاں، قصہ نگاریاں، ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے۔ امراء القیس جیسے بڑے بڑے عرب کے شعراء فحش نازیبا شاعری پہ ہی سارا عرب پنپ رہا تھا۔ رسول کائنات نے ایک تو تعلیم، لکھنا پڑھنا، نئی جدت عطا کی اور پھر نصاب بھی دیا، اور بے معنی، بے مقصد، فضول اور نازیبا شاعری کو قرآن نے منع کیا۔ اور پوری سورہ شعراء قرآن کا حصہ ہے۔ اس کے آخر میں تردید کی کہ جو شعراء ہیں بے مقصد شعراء، یہ فضول لوگ ہیں، یہ ادھر ادھر کی وادیوں میں، ہر اچھی بری وادی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یہ بے مقصد شاعری ختم کر دی، مقصد کی تعلیم لو، اللہ کو پہچانو، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانو، اور پھر تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے منازل کیسے طے کرنے ہیں اس کو حاصل کرو۔ اور اب دیکھیں اس تعلیمی انقلاب سے جو جدت کا سب سے پہلا، آج بھی امت مسلمہ کی زبوں حالی، پریشان حالی کا سب سے بنیادی سبب، اس سبب کو چھوڑ دیا گیا۔ اب توجہ فرمائیے گا کہ جو معاشرہ ہواؤں کے بت بنا کے بیٹھا ہے، سمندروں کے بت بنا کے، دیوتا بنا کے بیٹھا ہے، جو کہتا ہے کہ ہمارا تجارتی قافلہ اس وقت تک نفع لے کر نہیں آئے گا جب تک ہم اس بت کے سامنے جو ہمارے تجارتی قافلے کی راہ میں کھڑا ہے ہم پیشانیاں نہیں ٹیکیں گے، اس وقت تک ہمیں جنگ میں فتح نہیں ہوگی جب ہم فلاں بت کے سامنے جا کے چڑھاوے نہیں چڑھائیں گے۔ ذہنوں کے اندر آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں بے شمار بت انسان نے کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے پیشانی کو ذلیل و رسوا کرتے رہو، ان کو معبود مانتے رہو تو پھر تم کچھ کر سکو گے، ان کے اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی نے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور کس درجے میں پاش کیا کہ جس آسمان اور زمین کو اور ان کے اندر موجود مخلوقات کو انسان سجدے کرتے تھے، معبود مانتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، اللہ کے نبی نے اس نئی جدت پسندی، نئے تعلیمی انقلاب کے ذریعے سے انہی انسانوں کو یہ سبق دے دیا کہ جن کو تم خدا مانتے ہو، جو تمہارے خدا نہیں، تمہارے خدمت گزار ہیں، خدا نہیں ہے، خدمت گزار ہیں۔ کیسے؟ قرآن پڑھیے، خالق نے، اللہ کے نبی نے بھی اپنے احادیث میں جا بجا فرمایا، اللہ نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے، سخر لکم، ان سب کو تمہارے تابع، تمہارا خادم بنا دیا ہے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا، تمہیں ان کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، انہیں تمہاری خدمت کے لیے۔ تو لہذا آسمان کو مسخر کرنا، جہازوں کے ذریعے سے ہوا میں انسان اڑ رہا ہے، سوچ اللہ کے نبی نے انقلاب پیدا کیا۔ جن دریاؤں کو ایک زندہ لڑکی، بے قصور بچی کو قتل کر کے اس میں پھینک کر وہ اس منتیں مانگتے تھے، انہی دریاؤں پر صحابہ نے گھوڑے دوڑائے ہیں، مسخر کر دیا، تابع ہو گئے۔ جن پہاڑوں، جن پتھروں کی پوجا کرتے تھے، انہی پتھروں کو اللہ کے نبی اور صحابہ نے اپنی ٹھوکر سے پاش پاش کیا ہے۔ کیسے؟ کہ جب سوچ بدل گئی کہ یہ ہمارے خدا نہیں ہے، یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، اللہ نے کہا سورج چاند کو سجدہ مت کرو بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ سوچ ہی بدل گئی، ایک نیا انقلاب آ گیا، ایک جدت پیدا ہو گئی، تو صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کر دی۔
ایک سائنسی انقلاب جو آج دنیا میں ہے، جو مسلمان سائنسدان جو گزرے اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر ہماری خوش قسمتی اور ہمارے غلبے کے زمانے تک، جب مسلمان غالب تھی تو سارے مسلمان سائنسدان دنیا میں آئے۔ اسلام سائنس کا مخالف نہیں، اصلاح کرتا ہے، بلکہ سائنسی انقلاب اسلام کا مرہون منت ہے۔ آج کوئی شخص اسلامی تاریخ کو نہیں جانتا تو وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی دیکھو جی انہوں نے یہ ترقی کی راہ میں حائل ہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، لیکن ایک مسلمان نوجوان، ایک پڑھا لکھا ذی شعور مسلمان اس بات کو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جتنی سائنسی ترقی دنیا میں ہے، ایک موبائل سے لے کر ایک ہوائی فضائی سیاروں شٹل تک، ہر چیز اسلام کی مرہون منت ہے۔ اسلام نے ایسے رجال، ایسے افراد پیدا کی، سوچ بدلی، انقلابات برپا ہوتے چلے گئے۔ جس کو آپ خدا مانتے ہیں آپ اس سے کام نہیں لیتے، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ جب اسے خدا نہیں مانتے تو پھر آپ اس کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر آپ ہواؤں کو مسخر کرتے ہیں، سمندروں کی تہ میں پہنچ کے موتی نکال لیتے ہیں، بحری جہاز آپ دوزے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ساری سائنسی ترقی بنیاد اسلام، بنیاد اللہ کے نبی کی وہ جدت کہ جس کارنامے کی وجہ سے دنیا کی انسانوں کی تقدیر بدل گئی۔ آپ نے نصاب دیا، سب سے پہلے اللہ کو پہچانو، دین، قرآن، حدیث، سنت، اخلاقیات، معاشرت، لین دین کے طور طریقے، گھر داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، سلام کیسے کرنا ہے، محفل میں کیسے بیٹھنا ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، لکھنا کیسے ہے، دوستی اور دشمنی کے تقاضے کیا ہیں، جنگ اور امن کے اصول کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی کے پہلوؤں میں ایک نئی ترقی، ایک جدت انسانیت کو عطا فرمائی، جس کا تصور اس سے پہلے ناممکن تھا۔ یہ ناممکن کا لفظ بھی چھوٹا ہے اس طالب علم کے لیے جو اس بات کو سمجھ رہا ہے۔ بتوں کو پاش پاش کیا، ہر طرح کے بت پاش پاش کیے، اور صرف خود پاش نہیں کیے، صرف خود بت نہیں گرائے، بلکہ آپ کے سامنے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 تلاوت کی گئی، جس میں اسوہ ابراہیمی ہمارے سامنے رکھا گیا۔ اسوہ ابراہیمی کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور جو ان کے ساتھ تھے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ حضور کی زندگی سب سے اعلیٰ اسوہ حسنہ ہمارے اپنانے کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ حضور کے اسوہ حسنہ کے ساتھ ساتھ اسوہ ابراہیمی کو قرآن مجید ہماری اس کتاب میں کئی مرتبہ امت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ اسوہ ابراہیمی کیا ہے؟ اسوہ نبی اکرم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پابند رہتے ہوئے دنیا کی اور آخرت کی ہر بھلائی لینے کی جائز کوشش کرنا چاہیے، یہ انسانی عقل کا اور خرد کا تقاضا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام پرانے بتوں کو پاش کیا، ان کو گرایا، ایک نئی جدت انسانوں کو عطا کی اور کہا کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تو سب ڈوب جانے والے ہیں، یہ کوئی خدا نہیں ہو سکتے۔ ایک نیا جہان متعارف کروایا، نئی سوچ دی، ان کو گرایا، بتوں کو گرا کر کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا مددگار ہے۔ اور پھر اسوہ ابراہیمی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ کفر کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، آپ نے جدت بھی عطا کی، لیکن اس جدت کے ساتھ ساتھ یہ اصول متعین کیا کہ ہم اپنے اصل دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو اس توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، ایمان اور عمل کو نہیں اپنائے گا، ہمارا تمہارا تعلق ختم ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں دشمنی اور ہمیشہ کی جدائی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ تم سچے دین پر ایمان لے آؤ۔ اب یہ کیا اصول ہے کہ ہم جدت کو اپنائیں گے؟ جو سائنسی ترقی ہے، خوشحالی ہے، آگے نکلنے کے اصول و ضوابط اور ذرائع ہیں اس دور کے یا آئندہ آنے والے نئے دور کے،
مسلمان ان سب کو اپنا کر تعلیم اور محنت کی بنیاد پر آگے نکلے گا، لیکن کچھ چیزوں میں وہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ آج مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، اہل علم کو، بڑے بڑے دانشوروں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، صرف اتنی سی بات کہ جدت کے نام پر دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا، جدت کو اپنایا جائے گا۔ اس مثال بڑی آسان سی مثال، دل لگتی مثال، کہ ایک شخص نے اپنے 2 بیٹوں کو پڑھایا، جو شخص خود دیہاتی تھا، خود اس نے کبھی کالج یونیورسٹی کا گیٹ بھی نہیں دیکھا، گاؤں میں بیٹھ کے زمینیں بیچ کے اس نے اپنے 2 بیٹوں کو تعلیم دلوائی، دونوں کو افسر بنوا دیا۔ اب دونوں بڑی پوسٹ پر ہیں، اب دونوں کا مزاج مختلف ہے، باپ وہی دیہاتی سٹائل، وہی مخلصانہ دل، ظاہر باطن کھرا سچا، جیسا کہ ہوا کرتا ہے بزرگوں کا۔ اب ایک بیٹے سے وہ باپ ملنے جائے، بیٹا افسر ہے، شہر آیا، اب اسی اپنے خالص انداز کے اندر، اپنے گاؤں کے ماحول اور لباس کے اندر دستک دی یا پیغام بھجوایا، تو بیٹا اٹھ کر باہر آ گیا اور اپنے باپ کو عزت دی اور تمام اس کو پروٹوکولز دیے اور تمام ملازمین ماتحتوں سے کہا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، آج میں جو کچھ بھی ہوں اس باپ کے وجہ سے ملا، اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اور اس نے اپنے باپ کو لے جا کر اپنی سیٹ پر بٹھا دیا اور اس کے سامنے ایک ملازم، ایک خادم، ایک بیٹے جیسا روپ دھار کے سامنے بیٹھ گیا ادب اور تمیز کے ساتھ۔ اب دیکھیے، جدت تو اپنائی ہے لیکن اپنی اصل کو فراموش نہیں کیا کہ میری اصل میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے بزرگ ہیں، یہ حلیہ میری اصل تھا، اب میں جدید لباس میں ہوں لیکن میری اصل تو یہ تھی۔ جدت کو بھی اپنایا لیکن اپنی اصل کو نہیں چھوڑا۔ یہی بات دعائیں دیتے ہوئے اس بیٹے کے آفس سے نکل کر دوسرے بیٹے سے دوسرے محکمے میں ملنے گیا، جس کو بھی اس نے پڑھا لکھا کر اسی طرح افسر بنوایا، وہاں پیغام بھجوایا کہ بھئی فلاں صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس بیٹے کا دماغ وہ انسانی طور اتوار سے دور نکل چکا تھا۔ اس نے کہا میرا باپ، میرا تو یہاں پہ ایک ماحول بنا ہے، افسر صاحب ہیں، لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ اس کا والد ہے، اس دیہاتی انداز میں ان پڑھ قسم کا باپ ہے معاذ اللہ۔ اس نے پیغام بھجوا دیا کہ اس بابا جی کو کہہ دو کہ صاحب آفس میں نہیں ہے، کہیں میٹنگ پہ گئے ہوئے ہیں۔ اور وہ بیچارہ وہ باپ، فرض کرے اس باپ کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا اندر کرسی پر بیٹھا ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ یہ رویہ اپنایا، اس نے جدت کو تو اپنایا لیکن اس نے اپنی اصل کو فراموش کر دیا۔ اب آپ دنیا کے تمام انسانوں سے اس 2 رویے کے بارے میں فیصلہ لے لیجیے کہ اس میں سے ٹھیک رویہ کون سا ہے اور غلط رویہ کون سا ہے۔ دنیا کے سارے انصاف پسند انسان کہیں گے کہ پہلا بیٹا فرما بردار، اصل تو وہی انسان کہلانے کے لائق ہے، یہ دوسرا بیٹا تو انسان کہلانے کے بھی لائق شاید اخلاقی طور پہ نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے، اصل کو اپنایا جائے گا۔ اصل باپ، ماں باپ کس نے بنائے؟ رب نے بنائے۔ رب ماں باپ سے آگے ہے، تو رب کے حکم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جدت کو اپناتے ہوئے ترقی کی راہ میں، تعلیم اور خوشحالی کے راستے میں رب کا حکم نہیں چھوڑا جائے گا۔ رب اصل ہے، اس کا حکم اصل ہے۔ اس نے جو عقائد دے دیے، جو اعمال دے دیے، جو سوچ اور فکر اس نے عطا کر دی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچائی، امانت، دیانت، حیا، دیانت داری، عدل و انصاف، رب کے حکم پہ مر مٹنا، دین کی خاطر اپنا سب کچھ فراموش کر ڈالنے کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، اپنے رب کے ساتھ وفا، یہ ہماری اصل ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ ہم اس بنیاد کے پرست ہیں، ہم پرستار ہیں، ہم بنیاد پرست ہیں، ہم اس بارے میں فنڈامنٹل ہیں، ہم اس بارے میں دنیا کی کسی کی نہیں سنتے، کیونکہ رب اصل ہے، اس کا حکم نہیں چھوڑا جائے گا۔ ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے، ساری دنیا بھی پابندیاں لگا دے، ساری دنیا بولنا چھوڑ دے ہم سے، لیکن اگر ہم میں اخلاق ہے، انصاف ہے، تو ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں پہ چاند لا کے رکھ دو، میں رب سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔
اپنے چچا کے دشمن کو بھی معاف کروں گا، پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دوں گا، سب کچھ برداشت کروں گا، لیکن رب کا حکم نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ اصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین ہوں، منافقین ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، اللہ کے نبی کی جو پالیسی تھی وہ ہر ایک کے ساتھ امن کی پالیسی تھی۔ ہر ایک کے ساتھ آپ صلح جوئی کی کوشش کرتے تھے، امن قائم رکھنے کی، اختلافات سے بچنے کی، جھگڑے سے بچنے کی آپ کی پالیسی ہمیشہ یہی رہتی تھی۔ لیکن جہاں رب کا حکم ٹوٹتا ہو وہاں اللہ کے نبی پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے جدت اختیار فرمائی لیکن اصل کو نہیں چھوڑا، جہاد کو نہیں چھوڑا، چاہے ایک جدید طریقہ جنگ آپ نے اپنایا۔ غزوہ خندق اس کی بہترین مثال ہے۔ غزوہ خندق کہ خندق کھودنے کا جو فیصلہ آپ نے فرمایا وہ پورے عرب میں، انسانی تاریخ میں اس سے پہلے موجود نہیں تھا۔ ایک نیا طریقہ آپ نے اپنایا، جدت اپنائی، خندق کھود کر مقابلہ کرنے والا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مشرکین مکہ اور تمام بدبخت دشمن وہاں پہنچے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ لڑنے کے بجائے خندق کھود کے اندر انتظار کر رہے ہیں، اور پھر وہ تقریباً 1 مہینے کا عرصہ، تفصیلات اس کی اپنی جگہ پر ہیں۔ اللہ نے ان کو بدترین شکست دی، ظالموں کو۔ وسیلہ کیا بنا؟ ایک جدید طریقہ جنگ، جدت کو آپ نے اپنایا۔ صحابہ کرام کو کہا کہ جاؤ دنیا والوں کی زبانیں سیکھ کر آؤ تاکہ ان کی زبان میں تم ان تک اسلام پہنچا سکو، ان کے وسائل اور ذرائع کو سیکھو اور اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ ان تمام چیزوں کو اپنایا گیا۔ صحابہ کرام دور فاروقی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دور فاروقی میں دنیا کے جدید ترین کارنامے سر انجام دیے گئے، ساری ایسے اصول کہ آج تک دنیا ان اصولوں پر قائم ہے، لیکن اپنی اصل کو نہیں چھوڑا۔ اصل کیا ہے؟ ایمان۔ اصل کیا ہے؟ اپنے رب سے تعلق، اپنے رب کی اطاعت و عبادت، اس کی فرما برداری، اس رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہماری اصل ہے۔ قرآن، حدیث، سنت مبارکہ یہ ہماری اصل چیزیں ہیں، ہم نے سب سے پہلے ان کو لینا ہے، ورنہ وہی مثال ہو جائے گی کہ وہ افسر بیٹا اپنے دیہاتی باپ کو پیغام بھجواتا کہ صاحب آفس میں نہیں ہے، اس باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر رب اور رسول اس بات سے زیادہ ناراض ہوں گے کہ اللہ نے اپنے بندوں پہ کتنے احسانات فرمائے جو ماں باپ نہیں کر سکتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتنے احسانات فرمائے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بزرگوں نے اتنے احسانات ہم پر نہیں کیے ہوں گے جتنے احسانات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اور پوری امت مسلمہ پر ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جدت کے نام پہ اپنے عقائد کو فراموش کر دینا یہ امت مسلمہ کے لیے درست نہیں ہے۔ جدت کے نام پر قرآن و حدیث کو پیچھے ڈال دینا اور سائنس کو قرآن و حدیث سے آگے اہم سر سمجھ دینا یہ کسی طرح کی عقل مندی نہیں ہے۔ جدت کے نام پر پردے کو چھوڑ دینا کہ تھوڑی سی تعلیم آئی نہیں، 4 پیسے آئے نہیں اور پردہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا کہ اب تو ہم ترقی یافتہ ہو گئے، یہ کسی طرح انسانی شرافت کے لائق نہیں۔ جدت کے نام پر اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، جو آپ کی سنت مطہرہ ہے، سنت مبارکہ ہے۔ سنت مبارکہ ہی انسان کو اور امت مسلمہ کو جدید دنیا میں سب پر غالب کرنے والی چیز ہے۔ آج چاہے وہ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، دیگر بڑے بڑے نامور مسلمان ممالک ہوں، وہاں یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بن چکا ہے کہ جدت کے نام پر، جدید تعلیم کے نام پر، جدید ترقی کے نام پر اپنی اصل کو چھوڑا جا رہا ہے اور نئی نئی تعمیرات کر کے خواہشات نفس کے راستے پہ چل کر امت مسلمہ اپنی اصل کو فراموش کر رہی ہے۔ پردہ ختم، داڑھی کا تصور کم ہو رہا ہے، نماز، روزہ، عبادات، بنیادی چیزیں ان سے امت مسلمہ دور ہو رہی ہے، عقائد اور ایمان کے اندر کمزوری آ رہی ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں گی، جو بات عرض کی جا رہی ہے
اس کے باوجود امت مسلمہ کے کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو ہمیشہ قیامت تک ایمان اور دین پر قائم رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اگر وہ بھی ختم ہو جائیں تو رب اس کائنات کو ختم فرما دے گا۔ وہ نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے تو ہر حالت میں رہیں گے۔ آج بھی آپ مکہ مدینہ حرمین شریفین چلے جائیں تو وہاں بچے، بوڑھے، مرد، خواتین، ہر طبقے میں ایسے لوگ ملیں گے جن کی عبادت، جن کا اخلاق، جن کے معاملات، جن کے بات چیت کرنے کا انداز، جن کی نمازیں، جن کے روزے آج بھی وہ صحابہ کرام کی دور کی یاد تازہ کریں گے۔ اگر ہم انہیں دیکھ لیں تو آج بھی ہم حضور کے زمانے میں پہنچ جائیں گے کہ آج صدیوں بعد ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو، 3 سال کے بچے کو طواف کرواتی ہے، اور بچہ جب طواف کرتے کرتے گرتا ہے تو ماں اسے کہتی ہے قم 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 قل لا الہ الا اللہ۔ ماں کہتی ہے بیٹا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ، قل اللہ اکبر، بیٹا کہو اللہ اکبر۔ وہ چھوٹا 3 سال کا بچہ پھر اٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور پھر وہ طواف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 50 منٹ کا طواف تو 3 سال کا بچہ، ماں اس اپنے بچے کو مضبوط کر رہی ہے، اٹھا بھی سکتی ہے، لیکن اس کی تربیت کے اندر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور خود چل کر طواف کرنے کی سنت اس بچے کی تربیت میں رکھ رہی ہے۔ جب یہ بچہ جوان ہوگا، چاہے بوڑھا ہو جائے گا، یہ اللہ ساری دنیا کی جدت پسندی اس کو اللہ رسول سے کاٹ نہیں سکتی ہے۔ لیکن ہمارے بچے کا حال کیا ہوتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، جنہوں نے ایسی تربیت کی ہو تو دنیا کے کسی کونے میں وہ اولاد پہنچ جائے۔ آج بھی امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، کیمبرج، آکسفورڈ کے اندر دنیا جہان کی ترقیوں کے باوجود آج بھی وہاں داڑھی والے، پردے والی بیٹیاں اور بچے وہاں آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ ان ملکوں کے اندر جہاں کوئی پابندی نہیں لباس کی، وہاں بھی 100% اسلامی پردہ، 100% نمازی، ایک گھنٹے کی ڈرائیو کر کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے والے، ہر روز 2 گھنٹے پوری فیملی ملا کے اسلامی سینٹر میں جا کے وقت دینا ہے۔ پکے سچے مسلمان کفر کے ماحول میں آج بھی ان کی نسلیں دین پر قائم ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ترقی کی راہ میں اسلام اور نبی کی سنت اور اصل رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ بیٹا جتنا باپ کا فرما بردار ہوگا اتنا بیٹا ترقی کی راہ میں آگے نکلے گا، اس کا قد بلند ہوگا، اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو مسلمان جدید دور کو اپنانے کے ساتھ ساتھ جتنا اپنے دین پر قائم رہے گا اتنی اس کی دنیا میں عزت ہوگی۔ لوگ خود بتاتے ہیں کہ غیر مسلم ان مسلمانوں کی عزت زیادہ کرتے ہیں جو مسلمان اپنے سچے دین پہ قائم رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دکھانے کے لیے اپنی نبی کی سنت نہیں ذبح کروائی، انہوں نے ہماری چاپلوسی کے لیے انہوں نے اپنے دین کو فراموش، اپنے دین پر قائم ہیں، ڈیوٹی پوری ہے، امانت، دیانت، سچائی، ان سے بہتر مسلمان نہیں۔ ایسے مسلمانوں کی عزت کرنے پر آج کی دنیا کفر مجبور ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے غزہ فلسطین کے لیے بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ آخری خلاصہ یہ ہے کہ غزہ فلسطین کے لیے ہماری مسلم پاکستان کی یونیورسٹی کو آپ دیکھ لیجیے، ان سے زیادہ ان غیر مسلم یونیورسٹیز کے وہ طلباء جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، وہ انسانیت کے رشتے کے ناطے آج غزہ فلسطین کے بچوں کے لیے ہم سے زیادہ احتجاج کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اخلاق، ان کا دین سے وابستہ رہنا، ان ماؤں بہنوں کا بارود کے دھوئیں کے اندر بھی باپردہ وہاں سے برآمد ہونا، ان معصوم بچوں کا ملبے سے نکلنا اور ان کی شہادت کی انگلیاں اٹھنا، ان کا نبی کا کلمہ پڑھنا، یہ سب چیزیں دنیا کے کفر کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ سچے مسلمان ہیں، لہٰذا تم اگرچہ مسلمان نہیں لیکن ان کا ساتھ دو۔ اور ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ ہم جدت کے نام پر، ترقی کے نام پر دنیا کے کفر کو خوش کرنے کے لیے ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے اداروں نے اور امت مسلمہ کے بڑوں نے ایسی مجرمانہ خاموشی اختیار کی گویا کہ ہونٹ سل چکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے باوجود عزت، ترقی، اللہ کا فرمان ہمارے سامنے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
اے نبی جی آپ یہ یہود و نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لیں. ہم کفر اختیار کریں گے تو پھر شاید وہ ہمیں دوسرے درجے کے شہری کا حق دینے کے لیے تیار ہوں گے. تو اس لیے عافیت اس میں ہے کہ اپنی اور اپنے نسلوں کی تربیت ایسے کی جائے کہ اپنے اصل پر ہم قائم رہیں. ہمارے عقائد، اعمال، ہماری تہذیب، ہمارا لباس، ہمارا ظاہر اور باطن، ہماری غمی خوشی کے تمام مراحل اور ہماری تجارت سے لے کر سیاست تک ہر چیز اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی جتنی ترقی اور جدت ہم اپنائیں ہمارا دین اس سے روکتا نہیں بلکہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے. اللہ رب العزت یہی اسوہ ابراہیمی اور اسوہ نبوی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.